بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ کہانی یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی کی تحلیل کے فیصلے کے بعد اور سمری پٹ آن کرنے کے بعد پورے سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہر لحاظ سے لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جس جگہ سے بھاگتے ہیں، جو دیوار پھلانگ کے بھاگتے ہیں یا جس سوراخ سے بھاگتے ہیں، سامنے عمران خان صاحب کھڑے ہوتے ہیں، یا ان کی کوئی نہ کوئی پالیسی کھڑی ہوتی ہے، یا ان کا کوئی نہ کوئی بیانیہ کھڑا ہوتا ہے۔ ہر لحاظ سے گھبرائے ہوئے، سہمے ہوئے یہ تمام کے تمام پی ڈی ایم کا جو بانمتی کا کنبہ ہے، یہ اس وقت نظر آ رہا ہے۔ میں پروف کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے، کچھ چیزیں ریویل کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے جو اس سے پہلے آپ کے سامنے نہیں ہوئی ہیں۔ کیا ہوا کیا ہے، ان کے اندر چل کیا رہا ہے، بیسیکلی کمروں کے اندر کیا چیزیں ڈیسائیڈ ہو رہی ہیں، کون سا پتا کھیلا ہے ایم کیو ایم نے جس نے سب کو گھبرا کے رکھ دیا۔ کیوں مارا گیا فاروق ستار کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ کہ آپ نے پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں دینی، اور کیا اس بات کا پہلے سے فیلڈنگ کھڑی کر دی گئی تھی کہ آپ نے اسی طرح ہی بولنا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں اہم کی اہم۔ اور پھر بلاول بھٹو کا رات 1-1:30 بجے سی ایم ہاؤس میں فوج ظفر موج کے ساتھ پہنچنا، اور اس کے بعد یہ سمجھ آ جانا کہ کے پی کے اور پنجاب کے بعد عمران خان تو مرکز کی طرف دوڑا ہے۔ جو کام پنجاب میں ہو رہا تھا وہ تو اب صدر مملکت کرنے کے لیے جا رہے ہیں اعتماد کے ووٹ کے لیے۔ یہ ساری کون سی گتھیاں ہیں جو بنتی جا رہی ہیں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی لڑائی ہاری ہے پیپلز پارٹی نے ایک بڑی جنگ کے لیے جو عمران خان سے انہوں نے لڑنی، اور آئین کی پلی بھی لے لی گئی وفاق کی، کیونکہ 2 ٹانگیں ٹوٹ رہی تھیں کے پی کے اور پنجاب کے بعد۔ بچ رہی کچھ تھا، 2 ٹانگوں پہ کیسے کوئی رہ سکتا ہے، کوئی کرسی رہ سکتی، مجھے تو نہیں پتا اس بات کا۔ اور ہاں، جماعت اسلامی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ابھی چیزیں میں آپ کے سامنے ایک کے بعد ایک رکھتا ہوں۔ بہت بڑا چیلنج ہے، انہوں نے بھی بہت بڑی باتیں بول دی ہیں، تو وہ اس پہ کیا ری ایکشن دیتے ہیں۔ صبح ایک دیا تو ہے، مگر صرف باتوں سے نہیں ہوگا نا، پریکٹیکلی دیکھنا ہے وہ کیا اس چیز پہ ری ایکشن دیتے ہیں۔ اور پتہ چل گیا بہرحال اتنا، میں تفصیل میں جانے سے پہلے، کہ کراچی کی سیاست میں بدماشی آج بھی ایم کیو ایم کی ہے، جی ہاں۔ اور جماعت اسلامی کا، لیکن عمران خان کا ڈنکا مکمل طور پر بجتا ہوا نظر آیا۔ کہانی شروع کیسے ہوئی جی، ذرا وہ سنیں، اور اس پیرائے پر آپ ذرا سوچیں تو پھر آپ کو ساری چیز سمجھ آ جائے گی۔ پرسوں رات کو یہ کہانی شروع ہوئی جی، اور عدالت کے استفسار پر اور پرزور نون لیگ کے اصرار کے اوپر اعتماد کا ووٹ پرویز الہی صاحب نے لے لیا۔ پھر اس کو چیلنج کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن چیلنج کرنے کی بجائے عدالت کے سامنے سر خم کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ جناب بالکل میرٹ پر ہی اعتماد کا ووٹ ہوا ہے، اور پھر ساری چیزیں ایک سائیڈ پہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئی جی۔ پھر اس کے بعد اور اپلیکیشن فارغ ہو گئی، درخواست فارغ ہوگی پرویز الہی صاحب کی۔ اب آ جائیں سیاسی منظرنامے کی طرف، سارا معاملہ چلا گیا جی۔ پرویز الہی اور عمران خان صاحب کی ایک صبح ملاقات ہوئی، اس کے بعد ایک شام کو ملاقات ہوئی، اور اس شام کی ملاقات میں یہ طے ہو گیا کہ ہم نے اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے، اور اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر ایک سمری پہ سائن بھی ہو چکے تھے۔ ادھر ایم کیو ایم کے تمام دھڑے بہادر آباد میں ملے۔ یہاں سے ٹوسٹ ہے جی اسٹوری کے اندر، جس میں مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنی گفتگو کرتے ہوئے اپنے شریف ہونے پر تف کا اظہار کیا، افسوس کا اظہار کیا کہ ہم کیا شریف ہوئے کہ زمانہ بدماش ہو گیا یا شہر کا شہر بدماش ہو گیا۔ اور پھر خالد مقبول صدیقی صاحب نے ایک جملہ بولا کہ بلدیاتی انتخابات ہم دیکھتے ہیں کیسے ہوتے ہیں، اور ہم تو اس کو ہونے ہی نہیں دیں گے، اور ہر طریقے سے کوشش کریں گے۔ پھر تیسرا پوائنٹ تھا فاروق ستار صاحب۔ آپ کو پتا فاروق ستار صاحب بولتے ہیں تو بس بہت ہی بولتے ہیں۔ ایک سرٹن لیول پر فاروق ستار صاحب نے یہ کہہ دیا، میں تو یہ چاہتا ہوں پیپلز پارٹی سے اتحاد سندھ میں بھی ختم کر دیا جائے اور مرکز سے بھی اتحاد سے کیا جائے۔ یہ بات پوری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوئی تھی، خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوئی تھی۔ جب خالد مقبول صدیقی صاحب نے ہاتھ مارا، بھائی پالیسی سٹیٹمنٹ نہ دیں، یہی تو پالیسی سٹیٹمنٹ تھی، اس ہی کے اوپر تو ساری گیم بنی ہے، اس ہی جملے کے اوپر رات کو ساری جسے کہتے ہیں نا ہیل و حجت اور سارا اضطراب و تکلیف اور اذیت ہر چیز سامنے آئی ہے، اسی جملے پہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ تھا کہ فاروق بھائی آپ نے یہ بولنا، میں آپ کو روکوں گا، پلیز یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور ساری دنیا میں مچ گیا جی وہ ایم کیو ایم تو آج پہلے دن ہی پڈا ہو گیا، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور سر جو ایم کیو ایم کی سیاست سے نہیں واقف نا، میرا خیال ہے وہ بات تھوڑی پرانی ہو چکی ہے، تھوڑا سا ماضی میں جائیں، یہ سب ہے کیا ہی یہی ہے، کچھ دو بلیک میلنگ اسی طرح کی سیاست ہوتی رہی ہے۔ اور میں نے جب پوچھا تھا فاروق ستار صاحب سے تو فاروق صاحب کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہمارا سروائیول ہی یہی ہے۔
ہم نہ کریں تو مارتے ہیں، کر لیں تو پھر بھی تکلیف میں رہتے ہیں. یہ خود کچھ نہیں، 9-0 میں خود مجھے فاروق ستار صاحب نے بولا، یہ خود مجھے مصطفیٰ کمال صاحب نے بولا. تو اس کا میں وٹنس کیا، میرے سے بات ہی میرے سے ہوئی تھی، تو مجھے اتنا بہت اچھے سے پتا. تو ان کی یہ پورا ٹیکٹ تھا، اور پھر اثر بھی تو ہوا نا. خالی خلی تو یہ ساری بات ہوئی نہیں. کس طرح ہوا جی؟ سب کو سمجھ آ گئی، میسج چلا گیا جی جیسے پاورفل فیکٹرز کے اندر بھی کہ معاملہ بہت زیادہ سیریس ہو چکا ہے. پیپلز پارٹی کو بھی سمجھ آ گئی. جب کہا تھا نا میں ریکویسٹ کرتا ہوں مصطفیٰ کمال صاحب نے آصف علی زرداری صاحب سے، جی ہاں سب کو چلی پاورفل کوارٹرز پہ بات چلے گی، مرکز میں اب حکومت ختم ہونے والی ہے. ان سب کو یہ میسج مل گیا فاروق ستار صاحب کی اس گفتگو اور پھر اس پہ نا ختم ہونے والی ہے. اور جب ختم ہوگی تو ظاہری بات ہے جب یہ اتحاد نکل جائے گا تو صدر پاکستان کہے گا سر اعتماد کا ووٹ لیں شہباز شریف صاحب. تو جب بندے ہی نہیں ہوں گے تو کیسے لیں گے اعتماد کا ووٹ؟ انہوں نے کہا یہ تو ہم ایک گیم چلا رہے تھے سندھ میں، تو عمران خان تو مرکز کی طرف لگ گیا اس پہ، کیونکہ پنجاب اور کے پی کے اٹھا کے تو ویسے میں نے بولا کہ کرسی کی 2 ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں. تو یہ تو دھمکی جو دے رہے ہیں 15 جنوری کے انتخابات کے حوالے سے اور اتحاد توڑنے کے حوالے سے، تو اس کا مطلب ہے پہلے ان کو سنبھال لیں تاکہ مرکز کے اندر یہ ہمارے سے انٹیکٹ تو رہیں. یہی ساری ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی. میاں صاحب بھی رات کو بڑے ہل جل پہ تھے، بڑے میاں صاحب بھی، چھوٹے میاں صاحب بھی. جی اس کے بعد کیا ہوا جی کہ صدر پاکستان اب تیار بیٹھے ہیں. جو گورنر نے پنجاب میں کیا تھا وہ مرکز میں کریں گے، تو آدمی جگہ ہی کچھ نہیں بچی اس کے بعد جب یہ لوگ نکل جائیں. کہتے ہیں نا ہم ہی کنگ میکرز ہیں ایم کیو ایم والے. وہ کنگ میکر ایسے نہیں جملہ سر ایک دن پہلے چلا تھا وسیم صاحب کا. جی ہاں وہ اسی سے تھا کہ ہمارے ساتھ ہمارے جو ووٹ ہیں وہی وزیر اعظم بناتے ہیں. اگر ہم عمران خان کو ہٹا سکتے تو ان کو بھی ہٹا سکتے ہیں. آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ساری چیز؟ مجھے تو بڑے اچھے سے سمجھ آ رہی ہے جی. پھر یہ ایم کیو ایم کو ساتھ رکھنا ہے. پھر رات 12 بجے 1 بجے کے قریب اجلاس ہوا جی. بلاول صاحب سی ایم ہاؤس پہنچے سینئر قیادت کو لے کے اپنے ساتھ، اور پھر جا کے یہ فیصلہ ہو گیا کہ بلاول صاحب کی زیر صدارت کہ شرجیل میمن صاحب نے بولا جی ایم کیو ایم کے تحفظات کو دیکھتے ہوئے جی کراچی حیدرآباد ہاتھوں میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے. باقی ان جو کچھ جگہوں پر ہوں گے وہ اس وجہ سے وہاں پیپلز پارٹی کو اچھے سے ریگنگ کرنے کے لیے اور ساری چیزوں کے لیے وہ بڑا ادھر تو کمال ہی کام ہوتا ہے نا، ادھر کمال. وہاں نہیں آر ٹی ایس بیٹھتا، یہ میں آپ کو بتا دوں. انہوں نے کہا وہاں ہوں گے باقی جو شہر جہاں ایم کیو ایم کا ایکسکیوز ہے حیدرآباد اور کراچی کا، اور وہاں جہاں ایم کیو ایم کے ریپرزنٹیشن دادو بے، ان 3 جگہوں پہ بلدیاتی انتخاب نہیں ہوں گے جی. اپنے حساب سے انہوں نے یہ پورا کر کے ایم کیو ایم کو ساتھ سیٹل ڈاؤن کر دیکھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. الیکشن کمیشن نے سندھ حکومت کے اس فیصلے کو مسترد کیا. پوری آئین کی سپورٹ لی گئی ہے، میں نے بولا پوری آئین کی پلی لے کے سندھ حکومت نے کیا. الیکشن کمیشن نے کہا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہمیں سندھ ہائی کورٹ نے حکم دیا اور ہمیں ہر سینئر کورٹ سے حکم آ چکا ہے اور ہم نے ساری تیاری کر لی ہے. ہم نے بیلٹ پیپر سارے بھیج دیے ہوئے، ہم نے عملہ سارا ٹرین کر کے بھیج دیا ہوا ہے. یہ کسی صورت بھی نہیں ہوگا. آپ کس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں؟ اب یہ نورا کشتی کیا یہاں سے ایک پلاٹ بنے گا اور یہ شام تک کلیئر بھی ہو جانا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. کیونکہ ایم کیو ایم نے 3 بجے ہنگامی اجلاس بہادر آباد میں بلا لیا ہے. ٹھیک ہے، آج باقاعدہ طور پر ایز ممبر کی حیثیت سے مصطفیٰ کمال اس کے اندر موجود ہوں گے. آج فاروق ستار باقاعدہ حیثیت سے رابطہ کمیٹی کے سینئر قائد کے طور پر ادھر موجود ہوں گے. خالد مقبول صدیقی صاحب بھی موجود ہوں گے. آج یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے اوپر ریئیکشن بھی دینا ہے جی. آج پیپلز پارٹی پہ ہاتھ ہلکا ہوگا، الیکشن کمیشن پہ سخت ہوگا. اور 4 بجے جو خالد مقبول صدیقی ہیں ان کی پریس کانفرنس ہے، ساری چیزیں یاد ہو جائے گی. یعنی عمران خان صاحب کا میں نے بولا توتی بولتا ہوا نظر آ رہا ہے، ڈنکے بجتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہر جگہ عمران خان چل رہا ہے سر. یہ ہے ساری کہانی جو میں نے انفولڈ کی آپ کے سامنے. پرسوں رات کا یہ قصہ ہے. خان صاحب نے ان سب کی حقیقت سب کے سامنے لا کے کھڑی کر دی، لیکن اپنی حقیقت سے بھی بہت اچھا سے واقف ہے جی. پارٹی کے بے وفاؤں کو، غداروں کو کسی طور پر نہیں چھوڑنا. میں نے آپ کو بولا تھا کہ ان 5 اراکین کے خلاف کارروائی شروع ہو جائے گی. باقاعدہ طور پر کارروائی شروع ہو چکی ہے. خرم لغاری جو پہلے بھی کئی بار غدار ہو کے وفادار ہوئے ہیں، یہ تو طے تھا نا اس بندے کو اب دوبارہ انہوں نے ٹکٹ دینی نہیں ہے. تو ان کے والد صاحب چنو لغاری صاحب نے تو ان کو ویسے ہی ڈس اون کر دیا تھا. ان کو شوکاز مل گیا جی، ان کو شوکاز ملا اور 3 دن کا وقت ملا 72 گھنٹے کا کہ آپ کو پارٹی کی قیادت نے کہا تھا کہ پارلیمانی لیڈر کے کہنے پر آپ نے ہر حالت میں پرویز الہی صاحب کو ووٹ دینا ہے، لاہور پہنچنا ہے، پنجاب اسمبلی میں پہنچنا ہے، لیکن آپ نہیں پہنچے. 72 گھنٹے کا وقت دیتے ہیں، اس کے اندر جواب دیں، نہیں تو آرٹیکل 63A کے تحت آپ کے خلاف کارروائی ہوگی. آپ نہل بھی ہوں گے اور ڈی سیٹ بھی ہوں گے. اور دیکھیں اس موقع پر عمران خان صاحب چھانٹی کرتے ہیں جس موقع پر سب سے زیادہ ممبر کی ضرورت ہوتی ہے. دس از کال لیڈرشپ. سیاست وہ علیحدہ کر رہے ہیں،
لیڈرشپ وہ علیحدہ دکھا رہے ہیں اس ٹائم پہ خرم لغاری کو. اور ابھی باقی بھی بات کر رہا ہوں. ہاں ایک اور بڑا فیکٹر تھا سر, میرے پاس انسائٹ کو خبر پہنچی تھی, بسمہ صاحبہ تھی نا, بسمہ چودھری, ہاں وہ ایم پی اے تھی, وہ اپنے بچے کے علاج کے لیے باہر تھیں. وہ جو جیو فینسنگ کی بات کرے تو اس میں وہ بھی شامل تھی کہ وہ باہر ملک سے باہر شاید امریکہ میں اپنے بچے کا علاج کرا رہے ہیں. یہ بڑی گیم چلی ہے. بسمہ صاحبہ اپنی سم نہ امریکہ چھوڑ کے آئیں, جس کی جیو فینسنگ عطا تارڑ صاحب نے کی تھی. او ہو, ان کی لوکیشن تو امریکہ کی نکل رہی ہے, وہ خود پہنچ چکی تھی. اس پہ یہ لوگ سب بڑے حیران ہوئے ہیں کہ سم کی لوکیشن ان کی امریکہ کی آ رہی ہے, ایم پی ادھر پہنچے ہیں, اور اعتماد کے ووٹ میں ان کا پائیوٹل رول رہا ہے بسمہ صاحبہ کے ووٹ کا. 86واں نمبر ان کا تھا. اس طریقے سے ٹریپ کر کے نون لیگ کو کھڑکایا گیا پرویز الہی صاحب کی طرف سے, اور مونس الہی اس کے اندر پورے سرخیل ہے ان تمام چیزوں کے. تو یہ چیز ہے. دوسرا, رانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا جی, ہم سے بہت غلط فیصلے ہوئے اور قیادت کے سامنے انہیں کیا ہے. اور یہ تو طے ہے کہ نہ صرف رانا ثناء اللہ صاحب, دیگر تمام سینئر قیادت, ان کے قریبی صحافی حضرات بھی کہہ رہے ہیں کہ ریت کی مٹھی میں ریت ہوتی ہے نا, وہ جس طرح نکلتی ہے, اس کی طرح نون لیگ ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے, اور بہت کمزور حالت میں نظر آ رہی ہے. تو اعتراف کیا جی انہوں نے نواز شریف صاحب کے سامنے. آج نواز شریف صاحب نے سینئر ایز اے سرپرست اعلیٰ اجلاس بلایا, اور سینئر قیادت کو اس میں بلایا. چیف آرگنائزر مریم بی بی ادھر موجود ہوں گی. آج بڑے فیصلے ہونے ہیں. میں بھی ان کا انتظار کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں. انجوائے کریں آپ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.